الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فقد قال تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية صدق الله مولانا العظیم۔ زینت آرائے بزم علماء کرام اور تشنگان علم و عرفاں، آج میں اس ہستی کی شان و مقام کو الفاظ کا جامہ پہنانا چاہتا ہوں جس کی شان و مقام تصورات سے ماورا اور تخیلات سے بلند و بالا ہے، کیونکہ حسن تو پروردہ نگاہ رسول بھی اور خدا کے مقبول بھی، رونق بازار مصطفیٰ بھی اور مظہر کردار مصطفیٰ بھی، واقف اسرار مصطفیٰ بھی اور زینت دربار مصطفیٰ بھی، نگہت گلزار مصطفیٰ بھی، جلوہ جمال مصطفیٰ بھی، نقشہ حال مصطفیٰ بھی اور صورت قال مصطفیٰ بھی۔ ارے حسن تو اندلیب گلستان رسول مختار ہیں، قافلہ عاشقان محبت کے سالار ہیں، عرصہ محبت کے شاہ سوار ہیں، اصحاب پیغمبر کے تاجدار ہیں اور صحابیت کے علمبردار ہیں، جو بحر رحمت کے غریق بھی، صحابہ کے اتالیق بھی، نام محبت کی مہر تصدیق بھی، حق اور باطل کے درمیان وجہ تفریق بھی، وہ حسن جس کی پاک دامنی اور تطہیر کی مقدس چادر کو رب کائنات انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کی ترتیب انیق میں رکھیں، جس سے فسق و فجور کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان کی گھرج سے دم دبا کر بھاگے، جس کے کان میں اذان دینے والے امام الانبیاء، جس کے رخسار پروقار کو چومنے والے سید الانام، اگر وہ حالت سجدہ میں آقا کے دوش مبارک پہ آ جائے تو آقا سجدہ طویل کر دے، اگر اس کی آواز بکا نبوت تلک پہنچے تو آقا بے چین و بے قرار ہو جائیں، جس کا بابا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا مصداق، جس کی ماں فاطمہ تو بضعۃ منی کہ فرمان نبوت کی مصداق، جس کو کافر منافق مرتد کہنے والے بل زبانوں کو راندہ درگاہ کرتے ہوئے کٹہرائے عدالت میں لا کر ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کا اعلان سنا کر اس حقیقت سے پردہ چاک کر دیا کہ ایمان سے نکل جائے گا حسن کا منکر، حسن رہے گا تو ایمان رہے گا۔ جناب والا سیدنا حسن کی شان و منزلت کو الفاظ میں قید کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، اس لیے قرآن نے جو تمام صحابہ کے اوصاف بیان فرمائے وہ فرزند حیدر میں نمایاں طور پہ نظر آتی ہیں۔ اگر وہ اولئک هم المؤمنون ہیں تو سیدنا حسن بھی سچے مومن ہیں، اگر وہ اولئک هم الفائزون کی بشارت سے مبشر ہیں تو سیدنا حسن بھی دنیاوی اخروی فوز و فلاح سے ہمکنار ہیں، اگر وہ کل وعد اللہ الحسنہ کے موعود ہیں تو سیدنا حسن بھی اس وعدہ ایزدی کے یقیناً امیدوار ہیں، اگر وہ رضی اللہ عنہم کی خوشخبری سے مطمئن شدہ ہیں تو سیدنا حسن بھی اس رضائے ربانی کا بالاذعان حاصل کنندہ ہیں، جس کی طہارت و نظافت کی شہادت پہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کی مہر ثبت ہو، جس کے پرخلوص سجدوں کی کیفیت میں قرآن تراہم رکعا سجدہ کے موتی بکھیرے، اولئک حزب اللہ کی تھپکی جس کی پشت پہ ہو، والذین ہم لفروجہم حافظون جس کے کردار کی کنیز ہو، رحماء بینہم جس کے اخلاق کریمہ کا اعلان ہو، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ جس کا جذبہ ایثار ہو، جس کی پاک دامنی کا
عالم یہ کہ لسان نبوت پہ ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا کے الفاظ جاری ہو، جس سے اظہار محبت کرتے ہوئے میرے آقا اللہم انی احبہ فاحبہ کا اعلان کرے تو کبھی ان سے بغض کو اپنا بغض، ان سے محبت کو اپنی محبت قرار دیتے ہوئے انا حرم لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم کا اعلان کرے۔ جناب والا وہ سیدہ شباب اہل الجنہ کے زیور سے آراستہ سیدنا حسن علم و عرفان کے اس مقام پہ پہنچا کہ سرور کائنات اپنے عنابی ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے سازہ ابن سید ان کا اعلان فرما کر سیدنا حسن کی شان و منزلت کو اوج ثریا تلک پہنچا کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ اے محسن اسلام تیری کیا ہی شان ہے، اے محسن اسلام تیری کیا ہی شان ہے، تیرے ہی عبر سے اسلام کی یہ پہچان ہے۔ جناب والا سیدنا حسن کے متعلق میرے آقا نامدار کی پیشن گوئی ھذا ابن سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین، پھر سیدنا حسن نے اس پیشن گوئی کو پورا کرتے ہوئے خلافت ترک کر دی مگر امت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا دیا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اصحاب محمد کی میں تردید نہیں کرتا، حضرت حسن کی میں تنکیر نہیں کرتا، اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت حسن کی عزت نہیں کرتا۔